الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جس کی توفیق سے ہم سب آج ایک عظیم مقصد کو لے کر یہاں جمع ہیں، اور وہ عظیم مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج سے مسلسل 20 دن ہر دن عشاء بعد اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر محاضرات ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی وفات تک کچھ لیکچرز ہوں گے. آپ کی ولادت اور آپ کی پیدائش کا تذکرہ تو انشاءاللہ تعالی ہمارے تیسرے محاضرے سے یا چوتھے محاضرے سے شروع ہوگا. ابتدائی 2-3 لیکچرز سیرت کی ضرورت، سیرت کی اہمیت، سیرت کا اعجاز، اس ناحیے سے انشاءاللہ تعالی ہماری گفتگو ہوگی. حضرات، سیرت رسول کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ سیرت رسول سے مراد ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی حیات طیبہ. اس کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ کئی وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور آپ سے محبت کرنا ہر امتی کا فرض ہے. نبی کو جانے بغیر نبی سے محبت نہیں کی جا سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جس قدر جانے گا وہ اسی قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے گا. جو نبی کی زندگی کی تفصیلات سے جس قدر واقف ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی محبت بھی اسی قدر سچی ہوگی. تو لہذا سچی محبت نبی کی سیرت کو جانے بغیر ناممکن ہے. یہ پہلی وجہ ہے، پہلی بنیاد ہے جس کی وجہ سے ہم میں سے، آپ میں سے ہر شخص کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ سیرت رسول کو پڑھیں، سیرت رسول کو پڑھائیں، سیرت رسول کو سمجھیں، سیرت رسول کو سمجھائیں. دوسری بنیادی وجہ سیرت پر یہ جو محاضرات رکھے گئے ہیں، سیرت کا پڑھنا میرے لیے اور آپ کے لیے اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ موجودہ دور میں، جس دور میں ہم نے آنکھ کھولی ہے اور جس دور میں ہم جی رہے ہیں، حالات پہ اگر آپ کی گہری نظر ہو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر دشمنان اسلام کی جانب سے کیچڑ اچھالا جا رہا ہے. کبھی آپ کی شخصیت پر کارٹون بنتے ہیں، آپ کو نعوذ باللہ دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، ٹیررسٹ قرار دیا جاتا ہے. آپ کے لائے ہوئے پیغام کو، آپ کے لائے ہوئے دین کو، آپ کی لائی ہوئی کتاب کو. اور آپ جانتے ہیں کہ ڈنمارک سے اس کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، آج تک وہ سلسلہ نہیں رکا ہے. ایسے میں میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دفاع کرنا. جب ہم نبی کو جانیں گے نہیں تو دفاع کیسے کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے بغیر آپ کی جانب سے ہم ڈیفنس نہیں کر سکتے، آپ کی جانب سے ہم دفاع نہیں کر سکتے. یہ غیر مسلم اگر ہم سے پوچھ لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاد کیا، بدر و حنین کی تاریخ کے حوالے سے اگر کوئی غیر مسلم یہ اعتراض کر دے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تمہارے نبی ٹیررسٹ تھے، انہوں نے بدر میں جو ہے جنگ کی، حنین میں جنگ کی، احد میں جنگ کی، خندق کی جنگ لڑی، مدینے کی 10 سالہ زندگی میں 80 سے زائد جنگیں لڑی، کیسے ہم اسے ریپلے کریں گے؟ کیسے ہم اسے جواب دیں گے؟ یہ سیرت رسول کو پڑھے بغیر اور سیرت رسول کو جانے بغیر ناممکن ہے. انشاءاللہ جب ہم مدنی زندگی پر بحث کریں گے، پیارے نبی کی مدنی زندگی جو مدینے میں گزری،
उस पर जब हमारी गुफ्तगू होगी तो इंशाअल्लाह ताला आपको ये जवाबात मिलेंगे कि प्यारे नबी ने जंग क्यों की, जिहाद क्यों किया, और हमारे नबी को जो इल्ज़ाम दिया जाता है नौज़ बिल्लाह दहशतगर्दी का, उसका जवाब और उसका तोड़ हम कैसे दे सकते हैं, ये इंशाअल्लाह जब हम मक्की ज़िंदगी ख़त्म करके मदीने की ज़िंदगी पर रोशनी डालेंगे तो इस सिलसिले में आपके हवाले से बातें आएंगी। और हज़रात, सीरत पर ये जो मुहाज़रात रखे गए हैं, इसका एक बुनियादी सबब ये भी है कि इस वक्त हमारा जो न्यू जनरेशन है, हमारे वो नौजवान जो स्कूलों और कॉलेजों में ज़ेर तालीम हैं, अगर आप उनकी मेजॉरिटी की सूरत हाल देखेंगे तो वल्लाह खून के आंसू रोने को दिल करता है कि आज हमारा एक नौजवान जिस कदर क्रिकेट के खिलाड़ियों को जानता है, फिल्मी अदाकारों को जानता है, वल्लाह वो उस कदर ना नबी को जानता है ना नबी के सहाबा को जानता है। हमारे जो नौजवान है उससे आप क्रिकेट के किसी खिलाड़ी के बारे में पूछो, सारा बायोडाटा खोल के रख देगा आपके सामने। किसी फिल्मी अदाकार, किसी हीरो के बारे में पूछो, सारा बायोडाटा खोल के रख देगा आपके सामने। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछो, आपका काम तो दूर की बात है, कुछ नौजवान ऐसे भी मिलेंगे कि नबी के नाम से भी नावाकिफ है। क्या बोलते हैं, नबी का नाम क्या था, क्या जवाब देते हैं, हमारे नबी का नाम क्या था? हमारे नौजवान कहते हैं हमारे नबी का नाम था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, नबी का नाम हुजूर, ये मालूमात है हमारे न्यू जनरेशन की, हमारे नौजवानों की। जो उम्मत और जिस उम्मत का नौजवान अपने पैगंबर के नाम से भी नावाकिफ हो और नाम पूछा जाए तो कहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी का नाम है, सोचो कि वो उम्मत दुनिया में कैसे कामयाब होगी, आखिरत में कैसे कामयाब होगी। और जिन नौजवानों की मालूमात दीन के सिलसिले में ऐसी हैं, कहां तक उनका ईमान उन्हें आखिरत में नजात दिलाएगा। तो हजरात, ऐसी बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर ये मुहाज़रात का सिलसिला, ये लेक्चर्स का सिलसिला आपके सामने रखा गया है, जिसमें इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा और आपकी ज़िंदगी की सारी तफसीलात पर तफसील से रोशनी डालने की। और अंदाज ऐसा नहीं कि सिर्फ वाक़ियात तो आप कोई भी किताब लेके पढ़ सकते हैं, सीरत की किताब अर्रहीक़ुल मख्तूम आपने ले ली, पढ़ लिया, वाक़ियात की नाहिए से नहीं, हम हर वाक़ये को इस नाहिए से जिक्र करेंगे, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला कि नबी की ज़िंदगी से क्या सबक लेना है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर वाक़या क्या पैगाम देता है हमें, क्या सबक देता है हमें, ये इंशाअल्लाह ताला ये हमारे मालूमात को पेश करने का अंदाज रहेगा। सबसे पहली बात, सीरत रसूल याद रहे, ये इंसानी तारीख के सबसे अजीम इंसान की सीरत है। सीरत मोहम्मदी ये इंसानी तारीख के सबसे बाकमाल इंसान की सीरत है। हमारा ईमान है और हमारा अकीदा है कि आदम अलैहिस्सलाम से आज तक और फिर क़ियामत तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा इंसान ना पैदा हुआ है और ना पैदा होगा, ये हमारा ईमान है। और इसीलिए जो जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, जो हयात आपकी है, जो सीरत आपकी है, ये इंसानी तारीख की सबसे आइडियल सीरत है, ये इंसानी तारीख की सबसे मिसाली जिंदगी है। इससे बाकमाल जिंदगी, इससे ज्यादा मिसाली जिंदगी किसी इंसान की हो नहीं सकती। ये वो जिंदगी है जिस जिंदगी ने लाखों जिंदगियां बनाई हैं, ये वो सीरत है जिस सीरत ने लाखों सीरतें बनाई हैं, ये वो हयात है जिसने कौमों को हयात दी है, और ये वो जिंदगी है जिसने कौमों को जिंदगी अता की है। हजरात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत आप अगर देखेंगे तो इतनी खुसूसियात की हामिल है, ये हमारा चैलेंज है इंसानी हिस्ट्री में, पूरी तारीख में। हमारे नबी की खुसूसियत है, पूरी हिस्ट्री में दुनिया में बहुत सारे पैगंबर आए, बहुत सारे मजहबी रहनुमा आए, बहुत सारे लीडर आए,
بہت سارے بڑے بڑے انسان آئے، لیکن ہمارا چیلنج ہے ہسٹری میں جتنا زیادہ ہمارے پیغمبر کے بارے میں لکھا گیا، انسانی تاریخ میں کسی انسان کے بارے میں اس قدر نہیں لکھا گیا۔ جتنی کتابیں، جتنی تصنیفات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی گئیں، انسانی تاریخ کے کسی انسان کے بارے میں اتنی کتابیں نہیں لکھی گئیں۔ اور پھر یہ بھی چیلنج ہے، یہ بھی خصوصیت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، آپ کی لائف اور آپ کی زندگی کی جس قدر تفصیلات ملتی ہیں، انسانی تاریخ کے کسی اور انسان کی زندگی کی اس قدر تفصیلات نہیں ملتی۔ حدیث کی کتابیں پڑھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ کی وفات تک، آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ، آپ کی زندگی کا گوشہ گوشہ، آپ کی زندگی کا منٹ منٹ، آپ کی زندگی کا سیکنڈ سیکنڈ اس طرح سے محفوظ ہے، انسانی تاریخ کے کسی اور انسان کی زندگی کو آپ اس قدر تفصیل سے نہیں پائیں گے۔ نبی کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، نبی کا شہر کیسا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا کیسا تھا، آپ کا رنگ کیسا تھا، آپ کا قد کیسا تھا، آپ کتنے لمبے تھے، آپ کتنے پستقت تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے تھے، آپ کے ہاتھ کیسے تھے، آپ کے پیر کیسے تھے، آپ کی آنکھیں کیسی تھیں، آپ کے کان کیسے تھے، آپ کی زبان کیسی تھی، آپ کا چہرہ مبارک کیسا تھا، آپ کیسے چلتے تھے، آپ کیسے بیٹھتے تھے، آپ کیسے سوتے تھے، آپ کیسے کھاتے تھے، آپ کیسے پیتے تھے، آپ کیسے جاگتے تھے، آپ کیسے بات کرتے تھے، آپ کیسے مسکراتے تھے، آپ کیسے غصہ کرتے تھے، آپ کیسے سکھایا کرتے تھے، آپ کیسے پڑھایا کرتے تھے۔ نبی کی زندگی کے تعلق سے اتنی تفصیلات آپ کو کتب حدیث میں ملتی ہیں کہ انسانی تاریخ کے کسی اور انسان کے سلسلے میں آپ کو ایسی تفصیلات کہیں نہیں ملیں گی۔ اور حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور آپ کی زندگی کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ وہ سیرت ہے، یہ وہ زندگی ہے جس کی رب العالمین نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے قسم کھائی ہے۔ سیرت محمدی، حیات محمدی، اللہ رب العالمین نے اس زندگی کی قسم کھائی ہے۔ قرآن مجید کے اندر آپ سورۃ الحجر پڑھیں گے، سورۃ الحجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کے حوالے سے قوم لوط کی گمراہی کی کا تفصیلی تذکرہ کرتے ہوئے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ جس وقت فرشتے آئے لوط علیہ السلام کے پاس، فرشتے آئے، نوجوانوں کی شکل میں آئے، خوبرو نوجوانوں کی شکل میں جب پہنچے اور یہ نادان قوم انہیں انسان سمجھ کر برے ارادے سے لوط علیہ السلام کے گھر کے پاس گئی، اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس واقعے کی تفصیلات کو ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر کے اندر نبی کی زندگی کی قسم کھاتے ہوئے کہا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اے پیغمبر، آپ کی زندگی کی قسم، اے پیغمبر آپ کی حیات کی قسم، اے پیغمبر آپ کی سیرت کی قسم، وہ اپنے نشے میں بہکے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر، کتنی مثالی زندگی ہے وہ جس زندگی کی قسم رب العالمین کھائے، کتنی پاک زندگی ہوگی وہ جس زندگی کی قسم رب العالمین کھائے، کتنی بے داغ زندگی ہوگی وہ جس زندگی کی قسم رب العالمین کھائے۔ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ ہم آپ کو بتا دیں، نبی کریم اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہے قسم کھاتا ہو کھا سکتا ہے۔ اس نے سورج کی قسم کھائی، اس نے چاند کی قسم کھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کی قسم کھائی، اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم کھائی۔ اللہ اپنی مخلوقات کی قسم کھا سکتا ہے، ہم اور آپ مخلوقات کی قسم نہیں کھا سکتے۔ اللہ نے نبی کی زندگی کی قسم کھائی، مگر ہم اور آپ نبی کی زندگی کی قسم نہیں کھا سکتے۔
تاہم اس سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جب نبی کی زندگی کی قسم کھائی ہے، پورے انسانوں میں یہ واحد انسانی زندگی ہے جس انسانی زندگی کی قسم ساتوں آسمانوں کے اوپر سے رب العالمین نے کھائی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون کہہ کر۔ حضرات، سیرت رسول کا مطالعہ، سیرت رسول کو جاننا، سیرت رسول کا پڑھنا، یہ ہر امتی کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ دیکھو، زندگی گزارنے کے لیے ایک آئیڈیل چاہیے، ہر انسان کی ایک ضرورت ہے، وہ ایک اچھی مثالی زندگی گزارنے کے لیے ایک نمونہ چاہتا ہے، ایک آئیڈیل چاہتا ہے۔ انسان کو صرف زبان سے بولا جائے ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو، انسان اس کا اثر اتنا قبول نہیں کرتا جتنا کہ اگر پریکٹیکل لائف اس کے سامنے ہو، کسی کی کوئی بھی عمل کسی کی پریکٹیکل زندگی میں اس کو نظر آئے، اسے دیکھ کر انسان جتنا سیکھتا ہے، صرف زبان سے کہنے سے انسان اتنا نہیں سیکھتا ہے۔ تو انسان کی یہ بنیادی ضرورت ہے کہ انسان زندگی میں قدوہ چاہتا ہے، نمونہ چاہتا ہے، آئیڈیل چاہتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہتر ہمارے لیے اور آئیڈیل کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کی زندگی سے بہتر نمونہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور ہم آپ کو بتا دیں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ضرورت پیش آئی کہ آپ کے سامنے ایک آئیڈیل ذکر کیا جائے۔ اللہ کے نبی جب دعوت و تبلیغ کا کام آپ نے شروع کیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے یہ ضرورت محسوس کی کہ آپ کے سامنے کچھ پاکیزہ زندگیوں کے نمونے پیش ہوں، آپ کے سامنے کچھ مثالی زندگیوں کو آئیڈیل کے طور پر پیش کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف پیغمبروں کے واقعات جو قرآن مجید میں ذکر کیے ہیں۔ قرآن مجید میں کیوں؟ کتنے مقامات پہ حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ، حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، مختلف پیغمبروں کے واقعات بار بار تکرار کے ساتھ جو قرآن میں پڑھنے کو ملتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعوتی زندگی میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل کی ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے گزرے پیغمبروں کو آپ کے سامنے ایک آئیڈیل کے طور پر پیش کیا، اور ان پیغمبروں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک الذین ھداھم اللہ فبھداہ مقتدہ۔ اے پیغمبر، یہی وہ اللہ کے رسول ہیں، یہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی، آپ انہی کی روش پہ چلیے، انہی کے نقش قدم پہ چلیے۔ تو دعوت و تبلیغ کے میدان میں زندگی گزارنے کے لیے ایک آئیڈیل کی ضرورت خود پیارے نبی کو بھی تھی۔ اس لیے قرآن نے کہا، میں نے جس آیت سے آج اپنی گفتگو کا آغاز کیا، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اے پیغمبر، ہم آپ کے سامنے گزشتہ پیغمبروں کے ایسے واقعات بیان کرتے ہیں جن سے آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے آپ کو ثابت قدمی عطا کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے آپ کے دل کو ہم ڈھارس دیتے ہیں۔ پتا چلا کہ پچھلے پیغمبروں کے واقعات کو سن کر پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ملتا تھا، رہنمائی ملتی تھی، روشنی حاصل ہوتی تھی۔ جب مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر بہت پریشان ہوتے کہ آپ کی دشمنی کرنے والے خود آپ کے اپنے رشتہ دار، آپ کی مخالفت کرنے والے خود آپ کے اپنے رشتہ دار، آپ کو گالی بکنے والے خود آپ کے اپنے رشتہ دار، آپ کی جان کے پیچھے پڑنے والے خود آپ کے اپنے رشتہ دار، کوئی دوسرا نہیں، سگا چچا ابو لہب، سگا چچا ابو لہب۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر بہت غمزدہ ہوتے، دوسرے ستا رہے ہیں، دوسرے دشمنی کر رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں، یہ میرے اپنے، یہ میرا اپنا خون، یہ میرے اپنے رشتہ دار، یہ میرے اپنے چچا، مجھے ستانے والے، مجھے تکلیفیں دینے والے۔ پیارے نبی جب یہ سوچ کر پریشان ہو رہے تھے اور بہت ٹینشن لے رہے تھے تو آسمان سے سورہ یوسف نازل ہو گئی، آسمان سے سورہ یوسف نازل ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام کا آئیڈیل آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔
یوسف علیہ السلام کا نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ اے نبی محمد، اے نبی عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، غمگین نہ ہو، آپ کے اپنے آپ کو ستا رہے ہیں، آپ کے اپنے رشتہ دار آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، غمگین نہ ہو، کیونکہ یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں، آپ سے پہلے گزرے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ یہ دیکھو یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کو گھر سے جدا کرنے والے، ماں باپ سے جدا کرنے والے، کنویں میں پھینکنے والے کون تھے؟ کوئی اور نہیں، ان کے اپنے سگے بھائی تھے، ان کے اپنے سگے بھائی تھے۔ سورہ یوسف یہ میسج لے کر نازل ہوئی اور پیارے نبی کو یہ واقعات پڑھ کر تسلی ملتی، سکون حاصل ہوتا تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے مکی زندگی میں ہجرت کا زمانہ قریب آتا گیا، پیارے نبی کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آئیڈیل پیش کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نمونہ پیش کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے مصر سے مدین ہجرت کی، مصر سے مدین ہجرت کی، جبکہ فرعون آپ کی جان لینے کے لیے ڈھونڈ رہا تھا، فرعون آپ کو قتل کرنے کے لیے ڈھونڈ رہا تھا۔ اس واقعے کی تفصیلات اللہ نے سورہ قصص میں ذکر کی ہیں، سورہ قصص کے اندر بڑی تفصیلات موجود ہیں۔ تو پیارے نبی کی ہجرت کا واقعہ جب قریب آیا، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے پیش کیا گیا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اشارہ دے دیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس ماحول میں ہجرت کی کہ فرعون آپ کی جان کا پیاسا تھا، فرعون کی پولیس آپ کو ڈھونڈ رہی تھی، ویسے ہی اے پیغمبر آپ کی ہجرت بھی ایسے ہی ماحول میں ہوگی کہ آپ کا دشمن آپ کے خون کا پیاسا رہے گا، آپ کا دشمن آپ کو ڈھونڈ رہا ہوگا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح اللہ نے صحیح سلامت مصر سے نکال کر مدین پہنچایا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحیح سلامت مکے سے نکال کر مدینہ پہنچائے گا۔ کہنا یہ ہے میرے بھائیوں کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ کے سامنے آپ سے پہلے گزرے ہوئے پیغمبروں کو ایک آئیڈیل کے طور پر پیش کیا جائے، اور اس سے آپ کو تسلی ملتی تھی۔ تو اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ میرے لیے اور آپ کے لیے بنیادی ضرورت ہے۔ ہم زندگی میں جن حالات سے گزرتے ہیں، زندگی میں جن پریشانیوں سے گزرتے ہیں، اللہ کے نبی کی سیرت ہمیں اور آپ کو تسلی دیتی ہے۔ آپ نے دعوت کا کام کیا، آپ نے کسی کو سمجھایا، سامنے والے نے آپ کی بات نہیں مانی، آپ کو برا بھلا کہا، آپ کو گالیاں دی، آپ کے خلاف سازشیں کی، تنگ دل ہوتے ہیں آپ، رنج ہوتا ہے آپ کو، لیکن جیسے آپ طائف کا واقعہ پڑھیں گے سارا رنج ختم ہو جائے گا۔ جب دنیا نے پیغمبر کے ساتھ ایسا کیا، پیغمبر کو بخشا نہیں، پیغمبر کو چھوڑا نہیں، تو ہمارا کیا حساب؟ سکون ملتا ہے۔ سیرت رسول زندگی میں سکون عطا کرتی ہے، اطمینان عطا کرتی ہے۔ تو حضرات، سیرت کا مطالعہ ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک معجزہ اس حیثیت سے بھی ہے کہ پیارے نبی کی زندگی کو آپ جس ناحیے سے پڑھیے، آپ دیکھیں گے جس ناحیے سے پڑھو آپ کی زندگی کو ایک مثال پاؤ گے۔ ایک باپ یہ دیکھنا چاہے کہ مثالی باپ کیسے ہوتا ہے، پیارے نبی کی زندگی کو پڑھے، اسے نظر آئے گا کہ پیارے نبی کیسے مثالی باپ تھے۔ ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے جاننا چاہے مثالی شوہر کو کیسے ہونا چاہیے، وہ پیارے نبی کی زندگی کو پڑھے، اسے سمجھ میں آئے گا کہ مثالی شوہر کسے کہتے ہیں۔ ایک معلم اور استاد یہ جاننا چاہے کہ مثالی استاد کو کیسے ہونا چاہیے، وہ پیارے نبی کی زندگی کو پڑھے، اسے سمجھ میں آئے گا کہ مثالی استاد کیسے ہوتا ہے۔ ایک سیاستدان اور حکمران وہ جاننا چاہے کہ مثالی حکمران اور مثالی سیاستدان کیسے ہوتا ہے، وہ پیارے نبی کی زندگی کو پڑھے، اسے نظر آئے گا کہ مثالی سیاستدان کیسا ہوتا ہے۔ جس ناحیے سے آپ نبی کی زندگی کو پڑھیں گے، ہر ناحیے سے آپ نبی کی زندگی کو کامل اور اکمل پائیں گے۔ اور جبکہ دوسرے انسانوں کی یہ کمزوری ہے، ویکنس ہے، ایک انسان استاد ہونے کی حیثیت سے کامیاب رہتا ہے تو پڑوسی ہونے کی حیثیت سے وہ ناکام رہتا ہے، باپ ہونے کی حیثیت سے وہ کامیاب رہتا ہے
شوہر ہونے کی حیثیت سے وہ ناکام رہتا ہے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کو جس ناحیے سے آپ پڑھیں گے آپ کی زندگی کو ہر طرح سے آپ کامل پائیں گے. اور حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں گے ہمارے نبی کی زندگی میں بیک وقت اللہ تعالیٰ نے ایسی صفات جمع کر دی تھیں کہ بظاہر ایک انسان کی زندگی میں ان صفات کا جمع ہونا ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی زندگی میں ایسی صفات جمع کر دی تھی جو آپ کسی دوسرے انسان کے اندر ایک ساتھ نہیں دکھا سکتے. کیسے؟ اس کی ایک مثال، ایک انسان جو بہت زیادہ ملنسار ہو، ہر ایک سے ملتا ہو، ہر ایک سے مسکرا کر ملتا ہو، بڑی خوش دلی سے ملتا ہو، بڑی اپنائیت سے ملتا ہو. جو انسان بہت زیادہ ملنسار ہوتا ہے اس انسان کا رعب اور انسان کا خوف لوگوں کے دلوں میں نہیں ہوتا. جو انسان بہت زیادہ ملنسار رہتا ہے اس انسان کا رعب اور اس انسان کا خوف لوگوں کے دلوں پہ نہیں رہتا ہے. اور اسی طرح سے جو انسان بہت زیادہ رعبدار رہتا ہے، جس کا خوف لوگوں کے دلوں پہ چھایا رہتا ہے، وہ انسان ملنسار نہیں رہتا. رعبدار ہو تو ملنسار نہیں ہو سکتا اور ملنسار ہو تو رعبدار نہیں ہو سکتا. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر دیکھو، یہ دونوں صفتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک ساتھ نظر آئیں گی. دو متضاد صفتیں جو بظاہر ایک انسان کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر جمع کر دی. آپ رعبدار بھی تھے اور آپ ملنسار بھی تھے. جبکہ دوسرے انسانوں کا معاملہ ایسا ہے، جو ملنسار ہو وہ رعبدار نہیں ہو سکتا اور جو رعبدار ہو وہ ملنسار نہیں ہو سکتا. پیارے نبی رعبدار بھی تھے اور ملنسار بھی تھے. ملنسار کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ اس طرح گھل مل کر رہا کرتے تھے، اتنا مل جل کر رہتے تھے، رہن سہن میں بیٹھنے میں کوئی امتیاز آپ کا نہیں تھا. صحابہ کے ساتھ اتنا فری ہو کے آپ ملتے تھے، بیٹھتے تھے کہ اگر کوئی نیا شخص آتا تھا مجلس میں اس کے لیے پہچاننا مشکل ہو جاتا کہ اس میں اللہ کے نبی کون ہے. کتنے بار ایسا ہوا کہ باہر سے کوئی نیا شخص آیا، اس نے ابو بکر کو اللہ کے نبی سمجھ گیا، ابو بکر کو اللہ کے نبی سمجھ کے ملاقات کرنے لگا. آپ اتنا مل جل کر رہتے صحابہ میں کہ آنے والے کے لیے پہچاننا مشکل ہو جاتا کہ اس میں نبی کون ہے، پیغمبر کون ہے. اور جو اتنا مل جل کر رہے انسان، اس کا رعب اور دبدبہ باقی نہیں رہتا. لیکن پیارے نبی کا حوالہ دیکھیے، پیارے نبی اتنے ملنسار رہ کر آپ کا رعب اور دبدبہ بھی صحابہ کے دلوں پر کیسے تھا. آپ جانتے ہیں مشہور واقعہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، 4 رکعت والی نماز تھی، ظہر یا عصر کی نماز تھی. 2 رکعت پڑھ کے آپ نے سلام پھیر دیا. 2 رکعت پڑھ کر آپ نے سلام پھیر دیا اور سلام پھیر کر مسجد سے اٹھے آپ اور صحن میں جا کر مسجد نبوی کے صحن میں کھڑے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب سارے صحابہ پریشان ہیں، کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے. 4 رکعت والی نماز، پیارے نبی نے صرف 2 رکعت نماز پڑھائی، سلام پھیر دیے. ساری جماعت پریشان ہے، لیکن کسی کو ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ جا کے اللہ کے نبی سے پوچھے کہ ماجرا کیا ہے، ریزن کیا ہے. راوی حدیث کہتے ہیں وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرَ وَعُمَرْ فَهَابَ أَن يُكَلِّمَا. وہاں ابو بکر بھی موجود تھے، وہاں عمر بھی موجود تھے، لیکن ابو بکر کو بھی ہمت نہ ہوئی، عمر کو بھی ہمت نہ ہوئی کہ جا کے اللہ کے نبی سے بات کر سکیں. سارے صحابہ کے دلوں پر نبی کا رعب چھایا ہوا تھا. اب صحابہ نے کہا کہ کوئی تو بات کرنا ہی آخر. صحابہ نے کہا کہ یہ وقت تو ذوالیدین ہی بات کر سکتے. ذوالیدین ایک صحابی تھے جنہیں پیارے نبی مذاق کرتے ہوئے ذوالیدین کہا کرتے تھے. 2 ہاتھ، ذوالیدین کا مطلب کیا ہے؟ 2 ہاتھ والے. وہ صحابی اللہ کے نبی کی بڑی خدمت کرتے تھے تو پیارے نبی نے ان کو لقب دے دیا ذوالیدین، 2 ہاتھ والے. مذاق کرتے تھے پیارے نبی، مذاق کرتے ہوئے انہیں ذوالیدین کہا کرتے تھے. تو پیارے لوگوں نے کہا
یہ وقت تو ذوالیدین ہی بات کر سکتے ہیں, ہم میں سے کسی کے اندر ہمت نہیں نبی سے بات کرنے کی. ذوالیدین گئے, جا کر پیارے نبی سے پوچھا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ. کہا کہ اللہ کے نبی کیا بات ہے, کہ آسمان سے نیا حکم آیا ہے کہ آج سے 4 رکعت والی نماز 2 رکعت کر دی گئی ہے, یا پھر آپ بھولے ہیں اللہ کے نبی. دیکھو ادب, نبی سے بات کرنے کا ادب, علماء سے بات کرنے کا ادب. صحابی نے جا کے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا اللہ کے نبی آپ بھول گئے 2 ہی رکعت نماز پڑھا, ایسا نہیں بولے. کیا بولے؟ پہلے کہا اے اللہ کے نبی ہو سکتا ہے آسمان سے نیا حکم آیا ہو, اقصرت الصلاۃ, کہیں ایسا تو نہیں کہ آسمان سے نیا حکم آیا ہو اور 4 رکعت والی نماز 2 رکعت کر دی گئی ہو. دوسرے نمبر پہ انہوں نے کہا یا پھر آپ بھول گئے ہو. پیارے نبی نے کہا نہ آسمان سے کوئی نیا حکم آیا ہے اور نہ ہی میں بھولا ہوں. اب یہاں تو کنفرم ہو گیا کہ اللہ کے نبی بھولے ہیں. جب اللہ کے نبی نے یہ کہا نہ آسمان سے کوئی نیا حکم آیا ہے اور نہ میں بھولا ہوں, یہاں تو کنفرم ہو گیا صحابی کو کہ آپ بھولے ہیں. لیکن کیا کہتے ہیں صحابی, نہیں اللہ کے نبی 2 باتوں میں سے کوئی ایک بات تو ضرور ہوئی ہے. یہ نہیں بولے نہیں آپ بھول گئے ہیں. ادب, بات کرنے کا سلیقہ, بات کرنے کی تمیز. آپ بھول گئے ایسا نہیں کہا, 2 باتوں میں سے کوئی ایک بات تو ضرور ہوئی ہے اللہ کے نبی. تب پیارے نبی خود تشریف لائے, مسجد میں صحابہ بیٹھے تھے, صحابہ سے پوچھا, سارے صحابہ نے گواہی دی کہ ہاں اللہ کے نبی 2 ہی رکعت نماز ہوئی ہے. پیارے نبی تشریف لے گئے, جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 2 رکعت نماز پڑھی, اللہ اکبر کہا, پھر 2 رکعت نماز پڑھی, 4 رکعت ہو گئی مکمل, سجدہ سہو کیا, سلام پھیرا. معلوم ہوا کہ درمیان میں گفتگو ہو گئی, فصل ہو گیا, پھر سے پوری 4 رکعت پڑھنا غلط مسئلہ ہے. جو 2 رکعت باقی ہیں وہ پڑھ کے سجدہ سہو کر لیں کافی ہے. تو 2 رکعت پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, سجدہ سہو کیا. اب یہاں غور کیجئے, پیارے نبی سے جب سہو ہوا ہے, بھول ہوئی ہے, صحابہ میں کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ نبی سے جا کر بات کریں. تو پیارے نبی کے اندر اللہ نے ایسی صفات, ایک طرف اتنے ملنسار اور ایک طرف اتنے روبدار, جبکہ دوسرے انسانوں میں یہ 2 صفات جمع نہیں ہو سکتی. جو روبدار ہوگا وہ ملنسار نہیں ہو سکتا, اور جو ملنسار ہوگا وہ روبدار نہیں ہو سکتا. ایک اور مثال, پیارے نبی کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی صفات جمع کر دی تھی. جو انسان بہت زیادہ بہادر ہو, مجاہد ہو, فوجی جرنیل ہو, کمانڈر ہو, اس کا جسم کیسا ہوتا ہے, اس کا ہاتھ کیسا ہوتا ہے. جو ہاتھ ہتھیار اٹھایا ہو, جو ہاتھ تلوار چلاتا ہو, جو ہاتھ گن مشین چلاتا ہو, وہ ہاتھ کیسا ہوتا ہے, بہت بہادر انسان ہوتا ہے وہ. اس کا بدن بڑا مضبوط ہوتا ہے, اس کا ہاتھ بڑا مضبوط ہوتا ہے. جی ہاں, اور جو بالکل نرم ہاتھ والا ہو, نرم ہاتھ سے کبھی تلوار نہیں اٹھتی, نرم ہاتھوں سے کبھی تلوار نہیں اٹھتی. پیارے نبی کو دیکھو, پیارے نبی کے اندر اللہ نے دونوں صفات جمع کر دی. ایک طرف آپ اتنے بہادر, اتنے بہادر, اتنے بہادر کہ جنگ حنین میں جب تھوڑی دیر کے لیے سارے صحابہ میدان چھوڑ کے بھاگ کھڑے ہوئے, تھوڑی دیر کے لیے دشمنوں کی جانب سے اس طرح تیر برسے کہ تھوڑی دیر کے لیے سارے صحابہ میدان جنگ سے پیچھے ہٹ گئے. سارے صحابہ. ایسے نازک موقع پر تاریخ گواہ ہے, اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اکیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں اپنی تلوار لہراتے ہوئے کھڑے رہے, ثابت قدم رہے, اور کہہ رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں اللہ کا سچا نبی ہوں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. پیارے نبی اس طرح ڈٹے رہے, جمے رہے کہ نبی کی ثابت قدمی کو دیکھ کر اور سارے صحابہ کو ہمت آئی, حوصلہ ملا. پھر سارے صحابہ دوڑ کر آئے, نبی کے اطراف جم گئے, اور پھر مقابلہ ہوا, اور مسلمان ہاری ہوئی بازی پھر سے جیت گئے. اتنے بہادر کہ جب ساری فوج میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہو, دشمن کے مقابلے میں تنے تنہا اور اکیلے کھڑے رہے. حضرت علی فرماتے ہیں جنگوں میں جب مشکل وقت آتا تھا تو ہم
नबी की आड़ में आकर खुद को बचाते थे, प्यारे नबी के पीछे आकर खुद को बचाते थे। बताओ, जो इंसान इस कदर बहादुर हो, वो इंसान कैसा होगा, उसका बदन कैसा होना चाहिए, कितना मजबूत होगा, कितना मजबूत होना चाहिए। लेकिन हजरत अनस फरमाते हैं, मुस्लिम की हदीस है, वल्लाहि मा मसस्तु खज़्ज़न वला हरीरन अलियना मिन कफ़्फ़ि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम, दुनिया में कोई रेशम भी उतना नर्म और नाजुक ना होगा जितना नर्म और नाजुक के अल्लाह के नबी का हाथ था। हजरत अनस फरमाते हैं, मैंने कोई रेशम भी उतना नर्म नहीं छुआ जितना नर्म के अल्लाह के नबी का हाथ था। अल्लाह अकबर, क्या बात है। जो हाथ इतना नर्म हो, उस हाथ से कभी तलवार नहीं उठ सकती, और जिस हाथ से तलवार उठ जाए वह हाथ कभी इतना नर्म नहीं हो सकता। लेकिन प्यारे नबी के अंदर अल्लाह ने दोनों सिफात जमा कर दी। कहना यह मेरे भाइयों कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ऐसी ऐसी सिफात जमा कर दी थी कि जो सिफात बज़ाहिर एक इंसान के अंदर जमा नहीं हो सकती। इसीलिए आप उसवे कामिला हैं, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसवे कामिला हैं। जिस नाहिये से नबी की जिंदगी को पढ़ो, उस नाहिये से आप देखेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक आइडियल और मिसाली नजर आती है। और सुभान अल्लाह, आप कहां कहां आइडियल, हर मामले में आइडियल, हत्ता के जो बशरी कमजोरियां हैं, इंसानी कमजोरियां हैं, इंसान होने के नाते हमारी कुछ कमजोरियां, हर इंसान के अंदर कुछ कमजोरियां। क्या कमजोरियां? हम इंसान हैं, भूलते हैं, हर इंसान भूलता है। अल्लाह ने पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा, वलक़द आहिदना इला आदम मिन क़ब्ल फनसिया वलम नजिद लहु अज़्मा। आदम अलैहिस्सलाम भूल गए, पहला इंसान भूल गया। इंसान है, नींद गालिब आती है, बशरी तकाजा, इंसानी कमजोरी है। आप देखेंगे अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन इंसानी और बशरी कमजोरियों में भी आइडियल बनाया। कैसे? अभी हमने पढ़ा, अभी हमने बयान किया, 4 रकात वाली नमाज 2 रकात पढ़कर सलाम फेर दिए। प्यारे नबी हैं, पैगंबर हैं, आपके पास आसमान से वही आया करती है। 2 रकात भूल गए आप, 2 रकात में आपने सलाम फेर दिया। क्यों? अल्लाह ताला ने नबी को इस मामले में भी अपनी उम्मत के लिए आइडियल बनाना चाहा। कल उम्मतियों से भी भूल हो सकती है, सब इंसान है, कल उम्मतियों से भी यह गलती हो सकती है कि 4 रकात वाली नमाज 2 रकात बाद सलाम फेर दें, 3 रकात वाली नमाजें 2 रकात में सलाम फेर दें, 4 रकात वाली नमाजें 3 रकात पढ़ के सलाम फेर दें। इंसान है, भूल हो सकती है। तो लिहाजा जब भूल हो जाए तो नमाज छूटी हुई रकातें कैसे पढ़नी चाहिए, अल्लाह ताला ने अपने नबी को इस मामले में भी आइडियल बनाया। तो हकीकत में हम यूं कह सकते हैं, प्यारे नबी भूले नहीं, भुलाए गए, ताकि आप इस मामले में भी अपनी उम्मत के लिए एक आइडियल बन सके, नमूना बन सके। आप सीरत में एक वाकया पढ़ते हैं, बहुत मशहूर वाकया। क्या वाकया? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबे सफर में थे, सफर में थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके साथ सैकड़ों की तादाद में सहाबा हैं। रात भर चलते रहे, रात के आखिरी पहर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव किया और चाहा कि थोड़ी देर आराम कर लें, सो जाएं। और आपकी आदत थी जब रात में सोते थे, किसी को निगरान मुकर्रर करके जिम्मेदारी देकर सोते कि जागते रहना, फजर के लिए हमें जगाना। और आज की रात ये जिम्मेदारी किसे दी? हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु को दी। कहा कि बिलाल जागते रहना, जैसे ही फजर का वक्त हो हमें जगा देना। प्यारे नबी सो गए, सारे सहाबा सो गए, हजरत बिलाल अकेले जाग रहे हैं। और बिलाल की नजर मशरिक की सिमत है कि कब फजर सादिक तुलू हो और कब मैं अल्लाह के नबी को जगाऊं। हजरत बिलाल से ये गलती हुई, थोड़ा सा उन्होंने टेका लिया और टेका लेने की देर थी कि आंख लग गई, सो गए। प्यारे नबी सो रहे हैं, सारे सहाबा सो रहे हैं, और जिन सहाबी को जगाने की जिम्मेदारी दी थी वो सहाबी सो रहे हैं। फजर सादिक तुलू हो गई, नमाज का वक्त हो गया। यहां तक कि नमाज का वक्त होते होते सूरज निकल गया, सूरज तुलू हो गया।
सूरज की शुआएं जब पड़ी, सूरज की शुआएं जब पड़ी तो सब घबरा कर उठे, देखा कि सूरज निकल चुका है। अल्लाह अकबर। अबू बकर जागे, उमर जागे, प्यारे नबी जागे, सब परेशान हुए। प्यारे नबी ने बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु को बुला के, बिलाल क्या हुआ? बिलाल ने कहा अखज़ बिनफ्सी अल्लज़ी अखज़ बिनफ्सिक, ऐ अल्लाह के नबी, जिस जात ने आपको सुला दिया उसी जात ने मुझे भी सुला दिया। अल्लाह के नबी, ना कोई गुस्सा, ना कोई डांट, ना बेजारगी का इजहार। प्यारे नबी की मिसाली क़ियादत, मिसाली इमारत, मिसाली कमांडिंग की ये खुसूसियत थी। आप अपने मातहतों से जब गलती हो जाती तो आप उनके उज़्र को कबूल करके दरगुजर फरमाते थे। यहां इस वाकये में गौर करने की बात यह है, देखो सैकड़ों की तादाद में नबी के साथ सहाबा हैं, सैकड़ों की तादाद में, और सोचो कोई एक भी ना जागा, किसी एक की भी आंख ना खोली। हालांकि ये सहाबा कौन है? ये वो सहाबा हैं कि जो रुहबानुम बिल्लैल व फुरसानुम बिन्नहार कहलाते थे। ये वो सहाबा हैं जिनमें से एक एक भी दिन हो तो वो शहसवार और रात हो तो जाहिद शब बेदार, तहज्जुद गुजार एक एक सहाबी भी, और तहज्जुद गुजार सहाबा सैकड़ों की तादाद में हो नबी के साथ, किसी की आंख ना खुली, किसी की आंख ना खुली। यहां तक कि सूरज निकल गया, सूरज निकलने के बाद सब जागे। क्या है हकीकत में? सोए नहीं सुलाए गए, सोए नहीं सुलाए गए। क्यों? उम्मतियों से भी बशर है, इंसान है, इंसान होने के नाते कभी कभी ऐसा हो सकता है किसी इंसान के साथ, तो प्यारे नबी को आइडियल बना दिया गया। अगर कभी कभी किसी के साथ ऐसा हो गया, आंख लग गई, सूरज निकल गया, नमाज कैसे कज़ा करनी चाहिए, कैसे? प्यारे नबी ने बताया, बाकायदा अजान दी गई, बाकायदा अजान दी गई। पहले तो कहा इस जगह को छोड़, यहां शैतान है, इस जगह को जहां में गफलत आए को छोड़ दो, यहां शैतान है। थोड़ी दूर आगे बढ़े, अजान दी गई, फिर सुन्नत पढ़ी गई, फिर इकामत कही गई, बाद जमात नमाज अदा की गई। कहना यह है कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर मामले में आइडियल और उसवा बनाया। हत्ता कि जो बशरी कमजोरियां होती हैं, उन कमजोरियों में भी अल्लाह ताला ने प्यारे नबी को उम्मत के लिए आइडियल बनाया। इसीलिए कभी खुद अल्लाह के नबी से सहू हुआ, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भूल हुई, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आंख लगी, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सो गए। लेकिन ये जिंदगी में एक दो बार ही हुआ बस, ताकि आपकी जात इस मामले में भी आइडियल बन जाए। तो हजरात, कहना यह है कि आपका उसवा उसवा-ए कामिला है, उसवा-ए कामिला है। हर मामले में आप आइडियल हैं। ऐसा नहीं जैसा कि मौजूदा दौर के एक दानिश्वर, जो अपनी दानिश्वरी पर जिन्हें बहुत नाज है, वहीदुद्दीन खान साहब दिल्ली के, जो रिसाला मैगजीन निकालते हैं, उन्होंने लिखा नऊजुबिल्लाह कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसवा-ए हसना है, उसवा-ए कामिला नहीं है। यानी आप बेहतरीन आइडियल हैं, लेकिन आप कामिल आइडियल नहीं हैं। आप नऊजुबिल्लाह जी, दिल्ली के वहीदुद्दीन खान साहब ने लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसवा-ए कामिला नहीं है, आप उसवा-ए हसना जरूर है। गैर मुस्लिम कह रहा है, गैर मुस्लिम मान रहा है, गैर मुस्लिम गवाही दे रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसवा-ए कामिला है, और एक मुसलमान जो अपने आप को आलिम कहे, दानिश्वर कहे, मुफक्किर कहे, वो कहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसवा-ए कामिला नहीं। और यहां तक लिखा है उन्होंने, अल्लाह हिदायत दे उनको, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसवा-ए कामिला नहीं। आज के दौर के लिए हमें जीसस को आइडियल बनाना चाहिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं। नौज़ बिल्लाह। ये वल्लाह, ये उनकी इबारत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा किसी किसी दौर में नाकाबिल इंतिबाक होकर रह जाएगा। नऊजुबिल्लाह। ये बहुत बड़ी गुमराही, बहरहाल एक गहरी बात है जिसे समझाने के लिए वक्त दरकार है। कहना यह है भाइयों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नाहिए से उसवा है, बेहतरीन उसवा है, उसवा हसना है आप, उसवा कामिला है आप। इसकी शहादत गैर मुस्लिमीन ने दी है। कल के हमारे मुहाजरे में, कल के हमारे लेक्चर में हम देखेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को गैर मुस्लिमीन ने कैसे माना। गैर मुस्लिम, यहूदी,
क्रिश्चियन, ईसाई, हिंदू और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को उन्होंने किस नुक्ते नज़र से देखा, हम कल के मुहाज़रे में इंशाअल्लाह ताला इस पर बहस करते हैं। आज इसी पर इक्तिफा करते हुए आप सबसे गुजारिश करते हैं कि बारिश के बावजूद जिस तरह आज अपने यहाँ हाज़िरी दिए, कोशिश कीजिए कि ये 20 दिन भी आप मुसलसल हाज़िरी देते रहें। इंशाअल्लाह ताला सीरत के हवाले से मुफीद मालूमात आपके सामने आएंगी। रब्बुल आलमीन हम सबके आप सबके मिल बैठने और जमा होने को शरफ़ क़बूलियत से नवाजे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।